الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 28واں پارہ سورہ حشر کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، کیا تمہیں میں ایسی تجارت بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، جو تجارت تم کو دردناک عذاب سے بچا لے گی. وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جان بھی خرچ کرو اور مال بھی خرچ کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ جاؤ. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا جس بندے کے پاؤں میں جہاد فی سبیل اللہ میں جاتے ہوئے غبار لگ گیا تو وہ بھی جنت میں جائے گا. جہاد نہیں کیا، جہاد میں جا رہا تھا تو ظاہر راستے میں تو گرد ہوتا ہے. جہاد کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پاؤں پہ گرد لگ گیا، گرد والے بندے کو جنت الفردوس عطا ہوگی. جہاد کرنا، شہید ہونا، زخمی ہونا، نیند قربان کرنا وغیرہ وہ تو اور باتیں ہیں. یہاں تو جس منزل کی طرف جا رہا ہے اس منزل کو ابھی تک پہنچا بھی نہیں ہے، راستے میں گرد لگ گیا تو کامیاب ہو گئے. قرآن مجید یا احادیث مبارکہ نے جن مضامین کو بہت بیان کیا ہے، بہت بیان کیا ہے، بار بار بیان کیا ہے، ان کے واقعات بیان کیے، ان میں کیا پیش آیا وہ بیان ہوا، ان میں کون سی مدد آئی وہ بیان ہوئی، ان میں
ایک فکر آخرت کو بہت بیان کیا ہے، اور دوسری چیز جیسے نماز روزے کو بیان ہوا بہت زیادہ، لیکن جہاد فی سبیل اللہ کو بہت بیان کیا ہے، بہت زیادہ۔ اور اس میں ایک ایک صحابی کا جو واقعہ ہے اس کو بھی بیان کیا ہے، بعد کی امت کو ترغیب دینے کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 مرتبہ نماز قضا ہوئی، اور آپ نے ان نمازوں کو پھر اکٹھا ادا کیا ہے، اذان بھی دی ہے، اقامت بھی کی ہے، جماعت کے ساتھ ادا کی ہیں وہ نمازیں۔ دونوں دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ جہاد کے سفر میں ہوئی، جہاد کے سفر میں۔ غزوہ خندق میں ہوئی کہ مشرک قریب آ گئے تھے تو خندق ابھی رہتی تھی، اور ایک جہاد کے سفر میں آرام کر رہے تھے تو آنکھ نہیں کھلی صبح۔ مشہور واقعہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوکیدار مقرر کیا تھا لیکن وہ بھی سو گئے۔ 2 مرتبہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز وما صحابہ کے قضا ہوئی جہاد کے سفر میں۔ فرشتے اترے، بعض دفعہ فرشتوں نے کثرت کو دکھایا تو دشمن مرعوب ہو گیا، تو یہ بھی مدد ہوتی ہے کہ افراد دشمن کو زیادہ نظر آئیں، اور بعض دفعہ فرشتوں نے باقاعدہ جنگ کی، اور جنگ کی صورت میں مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی مدد کی ہے۔ تو یہ فرشتوں کی مدد کا اترنا، جنگ کرنا یا ویسے کثرت کو دکھانا، یہ بھی جہاد میں ہوا ہے۔ اور بہت سارے واقعات ہیں جو معجزات کی شکل میں بھی ہیں، مدد و نصرت کی شکل میں بھی ہیں، وہ جہاد کے ساتھ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ جہاد والا نبی، اور یہ صفات عیسائیوں کی ایک کتاب ہے یوحنا، اس میں بھی انہوں نے جو ہمارے نبی کی صفات کو ذکر کیا ہے کہ ہماری کتاب میں آخری نبی کی یہ صفات ہیں، اس میں یہ صفت بھی ذکر ہے، اور بھی بہت ساری ہیں یوحنا میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہو گئے اور جہاد والا پیغمبر ہے۔ تو آیت کریمہ میں بھی یہ فرمایا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، تمہیں ہم ایسی تجارت بتاتے ہیں کہ جو دردناک عذاب سے بچا لے گی۔ دنیا میں تجارت بندہ کرتا ہے نا جی، کھانا پینا ضرورت ہے، عزت بھی ہوتی ہے، کپڑا وپڑا ہے، اچھی بات ہے، وہ بھی ایک تجارت فائدہ دیتی ہے۔ اللہ رب العزت بھی ایک تجارت بتا رہے ہیں کہ یہ تجارت اختیار کرو تو دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے۔ یہ 28ویں پارے میں بیان ہوا ہے، اور جو 11ویں پارے میں بیان ہوا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ ذلک هو الفوز العظیم۔ ایک تجارت 11ویں پارے میں بیان ہوئی کہ ثمن آپ کا جسم ہو، مبی جنت ہوگی۔ دیکھو نا، بندہ 10 روپے دیتا ہے، ٹافی ملتی ہے نا جی، تو ٹافی مبی ہے جس کو خریدا جا رہا ہے، اور 10 روپے ثمن ہے۔ تو فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، مومنوں کے ساتھ اللہ ایک تجارت کر رہا ہے کہ وہ جان بھی دیں اور مال بھی دیں، یہ ان کا ثمن ہے، اور اس کے بدلے میں ہم ان کو مبی کے طور پر جنت الفردوس عطا کریں گے۔ اور یہ کیسے ہے؟ مطلب اللہ کو جان کیسے لینی ہے، مال کیسے لینا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ،
اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جان خرچ کرو، مال خرچ کرو، یہ ثمن ہے تمہارا، اس کے بدلے میں ہم تم کو مبی کے طور پر جنت الفردوس عطا کریں گے۔ یہ اسلامی حکم ہے، اور جس سے ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مستثنا نہیں ہیں۔ آپ کئی غزوات میں گئے، کئی غزوات میں تشریف نہیں لے گئے، اسی وجہ سے کہ تاکہ میں ہر غزوے میں جب جاؤں گا تو پھر ہر مسلم پر جہاد ہر وقت فرض رہے گا۔ ہر وقت تو جہاد فرض نہیں ہوتا، لیکن نبی کی پابندی ہو جائے تو پھر ہر امتی پر فرض ہو جاتا ہے۔ اس لیے کئی جہادوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے۔ باقی حالات کے لحاظ سے جہاد فرض ہوتے ہیں، فرض کفایہ ہوتا ہے، فرض عین کی بھی اقسام ہیں، بات کریں گے اگر موقع ملا تو۔ فرمایا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، دردناک عذاب سے یہ جہاد ایک تجارت ہے جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی، وہ تجارت کیا کرو۔ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ پر ایمان لانا ہے، رسول پر ایمان لانا ہے، یہ تو پہلی بنیادی بات ہے، یہ تو پہلی بنیادی بات ہے۔ ایمان کے بعد احکام مرتب ہوں گے نا جی۔ ایک بندہ مومن ہوگا تو اس کو نماز کا کہا جائے گا، روزے کا کہا جائے گا، وہ اگر مومن ہی نہیں ہے تو اس پر احکام شریعت کے لاگو نہیں ہوتے۔ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، پہلے تو اللہ رسول پر ایمان لاؤ، پھر وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، مال جو کمایا وہ بھی خرچ کرو اور جان بھی خرچ کرو۔ یہ حکم ہے اسلام، اگر اسلام میں ہے ہو تو اسلام میں یہ حکم ہے، اسلام میں نہیں ہو، ویسے لباس اسلام والا پہن لیا ہے، کوئی اور چیز ہے اندر، تو اس کو تو نہیں سمجھ آئے گا نا جی جہاد۔ وہ نفس الامر میں انہی کی ترجمانی کے لیے پاکستان میں بیٹھے ہیں جو جہاد کا انکار کرتے ہیں۔ جہاد تو اسلامی حکم ہے، تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ کام تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جہاد کرنے لگ جاؤ، کاش کہ تم سمجھ جاؤ، ان کنتم تعلمون، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ انسان کو اپنی جان بچانا فرض ہے، یہ مسئلہ تو سب کو پتہ ہے۔ اچھا، گھر والوں کی، بال بچوں کی جان بچانا فرض ہے، یہ بھی مسئلہ سب کو پتہ ہے۔ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے شہید ہے، اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے شہید ہے۔ چور گھر میں آئیں، چوروں کا مقابلہ، ڈاکوؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے مارا جائے شہید ہے، جان بچانا فرض ہے۔ اس نے مقابلہ کیا، وہ مارے گئے تو مردار ہیں، یہ بچ گیا، اس نے جان بچائی، مال بچا لیا، اچھی بات ہے۔ بس یہ مسئلہ یہاں تک کہ ہمیں سمجھ آتا ہے، یہ مسئلہ تھوڑا سا آگے اور بھی ہے۔ اپنے نظریات کو بچانا بھی یہ بھی جہاد ہوتا ہے، اپنے ملک کا دفاع یہ بھی جہاد ہوتا ہے۔ صرف اپنے گریبان تک، اپنی چار دیواری تک کی جہاد سمجھ میں آیا ہے، آگے نہیں آیا ہے۔ اپنے ملک، اسلامی ملک کی حفاظت پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے کہ جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہوں اور وہاں کے مقامی مسلمان اس ظلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ساتھ والے مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے۔ ساتھ والوں کو بالکل ہی سانپ سونگھ گیا ہے، مصر ہو، اردن ہو، کیا ہو، یہ سب نام کے ہیں، تو پھر اور ساتھ والوں پر فرض ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مصروف عمل بھی ہوئے لیکن دشمن کا مقابلہ نہ کر سکے تو پھر اور دور والوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ یہ جہاد کی کیٹیگری ہے۔ بعض حضرات نے تو
کتب علیکم الصیام اور کتب علیکم القتال، یہ دونوں آیتیں دوسرے پارے کی ہیں۔ کتب علیکم القتال اور کتب علیکم الصیام، یہ دونوں ایک ہی ردم میں ہیں نا۔ آپ کو اتنی عربی تو سمجھ آتی ہے نا۔ کتب یکتب کا ماضی مجہول ہے کتب علیکم القتال، کتب علیکم الصیام، ایک ہی سیغے سے روزے فرض کیے گئے تو سب نے سمجھ لیا روزے فرض ہے۔ اسی سیغے سے جب جہاد فرض کیا گیا تو جہاد سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ ڈر لگتا ہے۔ تو خود ڈر لگتا ہے تو اپنا ڈر سنبھال کے رکھو نا، دوسروں کے اوپر اپنا گند کیوں مسلط کرتے ہو؟ قرآن کا انکار کیوں کرتے ہو؟ کتب علیکم القتال اور کتب علیکم الصیام ایک ہی چیز ہے۔ اور اس کیٹیگری کو جہاد کب فرض کفایہ ہوتا ہے، کب فرض عین ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی فرض عین ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے پر بھی فرض ہوتا ہے، عورت اور بوڑھے پر بھی۔ ابھی وہ نوبت تو نہیں آئی۔ ان عقل کے اندھوں کو لیلا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے۔ انہیں کیا پتا جہاد کیا چیز ہوتی ہے، فرض کیا ہوتا ہے، علماء کیا ہوتے ہیں، مفتی کیا ہوتے ہیں، اولیاء کیا ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی نافرمان نسل، اپنے استادوں کے بے قدرے بد دعائے ہوئے، مختلف سیاسی جماعتوں کے لوٹے، انہیں کیا پتا کہ اسلام کیا چیز ہے، جہاد کیا چیز ہے، مفتی کیا چیز ہے، عالم کیا چیز ہے، ولی اللہ کیا چیز ہے۔ ان گدھوں کو کیا پتا ہے؟ ان کو تو لیلا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے۔ یہ وہ گدھے ہیں۔ بات یہ ہے اسلامی تاریخ سے آج کا مسلم بے خبر ہے۔ خوارزم کا زمانہ پڑھو، تاتاریوں کی یلغار کا اٹھنا دیکھو، سارے علاقے تاتاریوں نے غرق کر لیے۔ بغداد میں عورت 100 مسلمانوں کو کھڑا کر کے لائن پر چلی جاتی تھی کہ ادھر ہی کھڑے رہنا، تلوار گھر میں بھول گئی ہوں۔ وہ بدبخت بزدل ادھر ہی کھڑے رہتے تھے، پیچھے بھی مڑ کے نہیں دیکھتے تھے۔ بڑی فوجیں تھی توجہ سے، بہت ملک تھے اسلامی، بہت فوجیں تھیں، بڑا ہمارا کر و فر تھا۔ ہم نے دیکھے ہیں ایسے ہزاروں کہ جن کا معطر بدن تھا، مشین چلن تھا، بڑی حکمرانی حکومتیں تھیں، بڑے کر و فر تھے۔ کسی نے اس یلغار کا مقابلہ نہیں کیا۔ بزدل وہ ساری اس زمانے کی فوجیں، اس زمانے کی بادشاہتیں، مسلم تاتاریوں کا رخ ہوا مصر کی طرف۔ تو ایک مولوی صاحب تھا، وہ مسجد میں طلب علموں کو سبق پڑھا رہا تھا۔ اسے اندازہ ہوا کہ یہ تو یہاں تک یلغار پہنچ گئی۔ مولانا صاحب لکھتے ہیں اپنی تاریخ کہ میں گیا مصر کے بادشاہ کے پاس کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن فوج کو حکم دے دو تاتاریوں کی یلغار کا مقابلہ کریں گے۔ کہتے ہیں میری کئی گھنٹوں کی گفتگو کے بعد مصر کا بادشاہ مان گیا، میں مطمئن ہو گیا یہ بھی مصر کے ہیں۔ تو پھر میں شام آیا کہ ادھر سے یلغار آ رہی ہے اور کئی مسلم ملک تباہ ہو گئے، تو ذرا آپ تیار ہو جائیں، ہم ساتھ ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ بڑی محنت کے بعد شام کا مسلم بادشاہ مان گیا۔ میں پھر اپنے ملک گیا، ادھر گیا تو مصر کا بادشاہ منکر ہو گیا تھا کہ ہم نہیں مقابلہ کر سکتے، ہم اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اسی طرح کی دنیا اس وقت بھی تھی۔ آپ آج کل حیران ہوتے ہو کہ یوں لوگ کہتے ہیں نا جی، وہ ایک ادھر سے کوئی چرسی سے نکلا، وہ کہنے لگا اسرائیل کے خلاف جہاد کرنا گناہ ہے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، انہوں نے پالے ہیں نا، یہ پالے ہیں نا جی، زہر نعمت حلال ہے نا،
جن کا نمک کھایا ہے ان کا گیت گانا ہے نا جی، اسرائیل کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے۔ کیا بات ہے جی۔ وہ کہتے ہیں میں پھر اس کو منانے لگ گیا، وہ پھر مانا مصر کا بادشاہ، تو پھر شام والے کا شک پڑ گیا، پھر یہ منکر ہو گیا میں نہیں جہاد کرتا ہوں۔ تو اس نے طالب علموں کو کہا کہ ان بادشاہوں کو منانے میں اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے، کثرت فوج ہو، کثرت اسلحہ ہو، مدد پھر بھی رب العالمین نے کرنی ہے۔ افراد کی کمی ہو، اسلحہ کی کمی ہو، تب بھی مدد رب العالمین نے کرنی ہے۔ تم نیکی کا کام کر رہے ہو اے میرے بچوں، قرآن و حدیث کا درس دے رہے ہو، لے رہے ہو، وہ بھی عبادت ہے، اور دشمن کے مقابلے میں نکلنا یہ بھی عبادت ہے۔ طالب علم تیار ہوگا، طالب علم مخلوق ہی ایسی ہوتی ہے۔ اقبال نے اسی درد کو کہا، نکلا میدان میں چھوڑ کر تسبیح و مصلی، نکلا میدان میں چھوڑ کر تسبیح و مصلی، کچھ دیر کے لیے طرز عبادت بدل ڈال۔ علماء کا چیخنا لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، اس کو کہتے ہیں دنیا اسلام کی تاریخ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، جس نے تاتاریوں کی یلغار کا مقابلہ کیا اور اللہ نے ایسی فتح دی، وہ چند طالب علم بوریہ نشین، طالب علموں کے پاس ڈھنگ کی چٹائی بھی نہیں ہوتی جس کے اوپر بیٹھتے ہیں، نہ ڈھنگ کا لباس، نہ ڈھنگ کا کھانا، نہ ڈھنگ کی کوئی لائٹ جی، لیکن وہ کلام بڑا اونچا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ایمان اندر ہوتا ہے، اسلام کے حکم پر عمل کرنا انہیں سمجھ آتا ہے۔ وہ ہماری طرح دنیا کی عیش و عشرت میں پلے ہوئے، انہیں اسلام کا حکم سمجھ نہیں آتا۔ وہ فریب خورد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی۔ ایک شاہین بھی گدوں چیلوں کے ساتھ رہ رہ کر وہ بھی گد اور چیل ہو جاتا ہے نا۔ جب انسان جفا کش ہوتا ہے، اللہ رسول کے علم کو پڑھتا ہے، تو اسلام کے حکم کو ماننے میں اسے کوئی مشکل نہیں آتی۔ علماء کی چیخ کو لوگوں نے نہیں لیا، بادشاہوں نے نہیں سنا، ہماری فوج نہیں مقابلہ کر سکتی جناب تتاریوں کا۔ پھر ایک مولوی نے کر کے دکھایا۔ بے شک علماء احناف کا، علماء حنابلہ بعض حضرات کا، علامہ ابن تیمیہ یا حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھوڑے بہت فروعی مسائل کا اختلاف ہے، کوئی بات نہیں، تو ہوتا ہے، باپ بیٹے کا بھی ہوتا ہے، لیکن علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم، حافظ بن حجر، یہ محدثین ہیں، علماء اسلام میں سے بڑے علماء ہیں اور امت مسلمہ کا سرمایہ ہیں، اہل سنت والجماعت کے امام ہیں، جیسے آپ کے بڑے اور امام ہیں۔ باقی فروعی مسائل میں تو ویسے فروعی مسائل میں الجھنا حماقت ہے، سارے کہتے ہیں رفع یدین کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے، ترک رفع یدین کی بھی ہو جاتی ہے، تو اس میں گپ شپ لگانا، باس مباحثہ کرنا، اور بعض بیوقوف بدھو کم عقل جاہل بڑے درجے کے ذرا سی ایک حدیث پتہ چل جائے، بخاری اٹھا کے لوگوں کے سامنے پھر رہے ہوتے، اے دیکھو نا جی، اے دیکھو نا جی، رفع یدین ہے، رفع یدین ہے، رفع یدین ہے۔ او یار مسئلہ یہ بتاؤ، رفع یدین والے کے پیچھے نماز ہوتی ہے تو جو رفع یدین نہیں کرتا اس کے پیچھے ہوتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہوتی ہے۔ تو بے وقوف، یہ اس میں وقت ضائع نہ کر، اٹھ مجاہد بن، آنکھ کھول، ذرا نکل، اسلامی حکم کچھ اور آیا ہوا ہے تیرے اوپر، جن فروعی مسائل کی بحث میں لگا ہوا ہے، اس میں اپنا وقت ضائع نہ کر۔ علامہ کہتا ہے کھول آنکھ، پتہ نہیں کھل جائے گی، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرنے والے سورج کو ذرا دیکھ، بے تاب نہ ہو، مایوس نہ ہو، ذرا تسلیم و رضا دیکھ، اللہ کے فیصلے دیکھ۔
کبھی فتح کی فراوانیاں ہیں، کبھی شکست کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ مومن کی شان یہ ہے، فتح کی فراوانیاں دیکھے تو تب بھی رب العالمین کا شکر بجا لائے، اور جب شکست کا سامنا ہو تو مایوس نہ ہو کہ رب العالمین وہ حی لا یموت ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہے، ہماری مدد کے لیے اترے گا، فیصلہ کرے گا۔ بے تاب نہ ہو، یہ تسلیم و رضا دیکھ، کو دیکھ، صحرا دیکھ، سمندر دیکھ، یہ ہوائیں دیکھ، یہ ساری تیری خدمتگار ہیں۔ چاند، سورج، ستارے، ہوائیں، بادل، پہاڑ، ندی نالے، مویشیاں، حتیٰ کہ جن بھی اور فرشتے بھی اس انسان کے مددگار ہیں۔ قرآن دستک دیتا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ہم نے روئے زمین پہ جو بھی چیز پیدا کی اس اشرف المخلوق کی خدمت کے لیے کی ہے، لیکن یہ مخدوم تو ہے ان چیزوں کی نسبت سے، لیکن غلام ہے میرے اور میرے رسول کی حکم کی نسبت سے۔ جب میرا حکم آ جائے نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہو، جب میرا حکم آ جائے روزے کے لیے تو اٹھ کھڑا ہو، جب میرا حکم آ جائے جہاد کے لیے تو اٹھ کھڑا ہو۔ یہ اس کی شان ہونی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اصل جہاد تو یہ ہے دوستو، اپنی جان کو لے کے جانا ہے، ساتھ پیسہ بھی اپنا لے کے جانا ہے۔ اب تو یہ بھی نہیں ہے صرف جان لے جانی، پیسہ تو پھر دیکھا جائے گا آتا رہتا ہے۔ ان کنتم تعلمون، اس تجارت کا کیا فائدہ؟ ایک پہلے بتا دیا، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے ساتھ اللہ راضی ہو جائے گا، وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جنت عطا کرے گا، مساکن طیبہ فی جنات عدن ورضوان من اللہ، ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ بھی راضی، اچھے مکانات، یہاں کے کیا، کبھی زلزلہ، کبھی لیکنگ، کبھی کیا، کبھی اولے فلاں ہیں جی، وہ مکان بڑا اونچا ہے، اچھا ہے، دائمی ہے، اس تجارت کے بدلے میں ہے۔ اور آخر میں کیا فرمایا رب ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے اگر تم نے حاصل کر لی۔ تو بات کر رہا ہوں دوستو، جہاد فی سبیل اللہ ہر دور میں رہا ہے، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، حدیث ہے۔ اور فرمایا کہ عدل کرنے والے بادشاہ کا عدل، ظلم کرنے والے بادشاہ کا ظلم جہاد کو ختم نہیں کر سکے گا، جہاد جاری رہے گا، حتیٰ کہ آخر میں مہدی یا عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ ایک دور آئے گا، بڑا جہاد ہوگا۔ تو میں کہہ رہا ہوں نا، علماء کی جو چیخ یا فتوے یا ترغیب، لوگ مذاق بناتے ہیں، وہ اندر وہی ظرف ہوتا ہے جس قوم میں اپنے عالم کی قدر نہیں، اپنے استاد کی قدر نہیں، اپنے قائد کی قدر نہیں، وہ قوم کامیاب ہوگی۔ ایسے لڑکھڑا رہے ہیں، دنیا میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں وہ۔ تو علامہ ابن تیمیہ کی قدر نہیں کی، وہ خود کھڑے ہوئے۔ اللہ نے فتح سے نوازا، وہ سارے تاتاری پھر جب مقابلے میں آئے نا، مولویوں کا مقابلہ، یہ مولوی بڑی بڑی شے ہے، بڑی اونچی شے ہے بعض اعتبار سے۔ تو اگر آپ مقابلہ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ڈھنگ دیکھ لو، پھر ان کو مقابلہ کرنا بھی بڑے بڑے شیطان قسم کے، ان کے نمازی، ان کے قریبی پڑوسی، یہ وہ ایسے ہوتے رہتے ہیں، آپ کو تو پتہ بھی نہیں چلتا، ہم مقابلہ کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، یہ بڑی بڑی شے ہے، اس کے ساتھ نہیں لینی چاہیے اس طریقے سے ٹکر۔ آپ کو کسی نے غلط سمجھایا کہ بڑے کمزور ہوتے ہیں، بڑے یوں ہوتے ہیں، یہ ایسے ہوتے ہیں۔
82 میں پڑھنے داخل ہوا دارالعلوم کراچی میں، 92 میں پڑھ کے آیا، 93 میں یہاں میں نے مسجد کی بنیاد ڈالی ہے، آپ نے تو بلیو ایریا کے پلازے بنائے ہیں، اور میرے والدین تو ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ ابھی تک حیات ہیں، مجھے تو وراثت بھی ابھی کوئی شے نہیں ملی ہے جی، تو میرے پاس تو کچھ روپے نہیں تھا، طالب علم پڑھنے کے بعد طالب علم کے پاس پیسے کتنے ہوتے ہیں، اتنی بڑی اربوں کروڑوں کی مسجد کھڑی کر دی، مولوی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کوئی اس کی چیز نہیں ہے، آپ تو 2 روپے بل جمع کرنے کے بعد بھی چور چور کرتے ہو کہ چندہ مانگتا ہے مولوی صاحب چندہ، یہ اربوں کروڑوں میں مسجد کھڑی ہوئی، اپنی طرف سے صاف ستھری اچھا نظام ہے، باتھ روم سیڑھیاں نہیں منظور کر رہا تو وہ جانے، تو آپ اس کی سزا جانے، لیکن ہم تیار ہیں اچھا مسجد کے لحاظ سے عالی شان باتھ روم بنانے کے لیے، آپ لوگوں نے پلازے بنائے، کاروبار بنائے، وہ آپ کو نصیب ہو، مولوی ایک ذی قدر چیز ہوتا ہے، بڑی چیز ہوتا ہے، اس کو اللہ نے صلاحیت عطا کی ہوتی ہے، دیکھو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، تو علماء نے فتویٰ دیا، اور اس میں سب علماء داخل ہیں، بریلوی علماء بھی، اہل حدیث بھی، شیعہ بھی، جماعت اسلامی بھی، وغیرہ وغیرہ، لیکن پتہ ہے آپ کو سارے مولوی شولوی فتوے دیتے رہے نا جی، لوگوں کو اتنا بڑا مسئلہ کوئی نہیں ہوتا، اگر دیوبندیوں نے اور پھر ساتھ بریلویوں نے اور ساتھ مل گئے اہل حدیث، فتویٰ ہو گیا نا جی، پھر بڑا درد ہوتا ہے کہ دیوبندی اٹھ گئے، ان کو عطا اللہ شاہ بخاری یاد آ جاتا ہے، ان کو پھر علامہ بن نوری یاد آ جاتا ہے ختم نبوت کی تاریخ والا، اچھا مولانا صاحب نے فتویٰ دیا، سارے علماء تھے اس وقت، اب دیکھو ادھر سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی لاشیں فٹ بال بن کر اڑ رہی ہیں، کتنے دکھ درد کی کہانی ہے، تو مولوی فتویٰ نہیں دے گا تو کیا دے گا، تو پھر لوگ کہیں گے دیکھو جی مولوی چپ کر کے بیٹھے ہیں فتویٰ بھی نہیں دیتے، یہ مولوی بیچارہ جائے کدھر، اچھا ان بدبختوں کو غلاظت کے مجسموں کو یہ نہیں پتا کہ جہاد فرض کس پر ہوتا ہے، جہاد تو بچوں پر فرض ہی نہیں ہوتا، نابالغ پر، معاذ اور معوذ کا تو نام ہی نہیں لکھتے تھے آپ غزوہ بدر میں، 14 سال کے تھے، عورتوں پر جہاد فرض نہیں ہوتا، ویسے وہ کھانا پکانے کے لیے چلی جائیں تو الگ بات ہے، بچوں پر جہاد فرض نہیں ہوتا، اور بوڑھے پر بھی جہاد تو فرض نہیں ہوتا، جو علماء فتویٰ دے رہے ہیں وہ سارے 80 سال کے ہیں، ان پر تو جہاد فرض ہی نہیں ہے، اچھا اب ایک مولوی صاحب بیان کرنے آیا، ذرا سمجھدار ہو آپ لوگ، پڑھے لکھے ہو، توجہ کرو، ایک مولوی صاحب نے بیان کیا سارے علماء کے مشورے کے ساتھ، تو فتویٰ جہاد فرض ہے، اور یہی ہے کہ یہاں سے نوجوانوں پر فرض ہے، اور اصل میں تو حکومت کو جگانا ہے، ہمارے اوپر کیا فرض ہے، کہ ذرا توجہ کریں، آپ کے حرکت کی ضرورت ہے، اچھا وہ عالم بیان کرنے کے بعد مجھے بتاؤ دوستو عقلی صورتیں کتنی ہو سکتی ہیں، وہ جب گھر جائے گا تو عقلی صورتیں کتنی ہو سکتی ہیں، پیدل جائے گا، یہی صورت ہو سکتی ہے، اچھا یا پھر کوئی میران شیران پر چلا جائے گا، یا پھر اچھی بڑی گاڑی پر چلا جائے گا، یہی عقلی صورتیں ہیں، جہاد کر کے مولوی بیچارہ پیدل جائے تو لوگ کہیں گے دیکھو جی اسرائیل کے خلاف جہاد کے فتوے دے رہا ہے اور خود کے پاس گاڑی نہیں، پیدل جا رہا ہے، اچھا اس بیچارے نے کوئی میران لے لی، میران پہ چلے جائے، اسرائیل کے خلاف جہاد کے فرض ہے اور خود اپنے پاس گاڑی ڈھنگ کی نہیں ہے، میران پر جا رہا ہے، اچھا کوئی شاگرد لے آیا، یہ ہمارے استاد محترم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ امت مسلمہ پر تادیر قائم رکھے صحت و عافیت سے، مولانا تقی صاحب قدس اللہ، ہم نے 8-10 سال دارالعلوم کراچی پڑھا ہے، بہرحال یہ بڑے اونچے لوگ ہیں، اس لحاظ سے کہ میں تعریف کر رہا ہوں کہ میرے استاد ہیں، یہ الگ بات ہے، ہم ایک پروگرام میں تھے، عالمی انٹرنیشنل پروگرام، جس میں پوری دنیا کے مصر کے آگے پیچھے علماء آئے ہوئے تھے، اس میں ایک مصر کے عالم نے تعارف کے کلمات پہلے ذکر کیے، تعارف کے کلمات، اس نے کہا کوئی اسلامی بحث جب تک مکمل نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ شیخ تقی جب اس میں اپنی رائے دے گا، اتنے بڑے عالم ہیں مفتی محمد تقی صاحب قدس اللہ، اب ان کے ایک شاگرد آیا، شاگرد مالدار بھی ہوتے ہیں، مقتدی مالدار بھی ہوتے ہیں، آپ کی طرح کوئی بھی مقتدی نہیں ہے، وہ سارے غریب ہیں، کوئی مقتدی مالدار بھی ہوتے ہیں، کوئی غریب بھی ہوتے ہیں، کوئی شاگرد بھی امیر ہوتے ہیں، کوئی غریب ہوتے ہیں،
تو امیر شاہ گرد استاد کو BMW میں لے جائے تھے، کہتے ہیں وہ جہاد کا فتویٰ دیتے ہیں اور بعد میں مہنگی گاڑی کے اوپر جاتے ہیں۔ میں قربان جاؤں غلاظت کے مجسموں کہ تمہیں اسلام کیا سمجھ آتا ہے، عالم انبیاء کا وارث ہوتا ہے۔ آؤ توجہ میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں۔ آج کا مسلمان جہاد کرے گا، اس کے پاس تو مسجد میں 5 منٹ زیادہ بیٹھنا بڑھ جائے تو اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جہاد میں تو جانیں چلی جاتی ہوتی ہیں، ٹائم نہیں صرف جاتا۔ آپ ترغیب دے رہے ہیں جہاد کے بارے میں۔ فقام رجل فقال یا رسول اللہ ارائیت ان قتلت فی سبیل اللہ یتکفر عنی الخطایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں، حضرات صحابہ کو جہاد کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ایک شخص صحابی کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول، اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں تو میری ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نعم، اگر آپ اللہ کے راستے میں ان قتلت فی سبیل اللہ وانت صابر ومحتسب ومقبل غیر مدبر اتکفر عنک خطایای الا الدین۔ صحابی کے سوال میں آپ نے فرمایا جی ہاں، اگر تو اللہ کے راستے میں شہید کیا گیا، صبر کے ساتھ جنگ لڑتا رہا، اللہ کی رضا تیرے اندر رگی، میدان میں آگے جاتا رہا، پشت نہیں دکھائی، تیری ماضی کے سارے صغیرہ گناہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا الا الدین۔ اگر کسی کا قرض دینا ہوا وہ معاف نہیں ہوگا، وہ دینا پڑے گا۔ دوستو اللہ تعالی ہمیں نیک صلحاء علماء اولیاء کے ساتھ سچی عقیدت و محبت عطا کرے اور ان کے جو فیصلے ہیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔